کہتے ہیں کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ سپر پاور کہلانے والا امریکہ ہر اعتبار سے امیر ہے۔ معاشی، دفاعی اور دیگر حوالوں سے بھی آپ امریکہ کو امیر ہی پائیں گے، تبھی امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جلدی کوئی ملک زبان کھولنے سے بھی کتراتا ہے۔ امریکہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کر دے، دنیا خاموش تماشائی بنی رہتی ہے یا روایتی مخالفت پر مبنی بیان جاری کر کے آرام کرنے لگتی ہے۔ امریکہ نے ایک دو نہیں، ہزاروں معصوموں کا ملک شام، عراق اور افغانستان میں خون بہایا ہے۔ امریکہ نے اس جرم کا اعتراف بھی کیا، لیکن یہ واحد ایسا جرم ہے جس کی کوئی سزا نہیں۔ امریکہ نے دہشت گردی کے نام پر معصوموں کی جان لی ہے، اور وہ بھی ہزاروں معصوموں کی جان امریکی فوج نے لی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سے ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ہفتے کو شائع ہونے والی خبر میں پینٹاگن کی نئی دستاویزات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فضائی حملوں کی بنیاد انتہائی ناقص خفیہ معلومات پر تھی، جن کے نتیجے میں کئی بچوں سمیت ہزاروں شہری ہلاک ہو گئے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ دستاویزات میں شہری جانی نقصان کی 1300 رپورٹوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس سے حکومت کی اس تصویر کشی پر چوٹ پڑتی ہے کہ یہ جنگ ٹھیک نشانے پر گرنے والے بموں سے لڑی گئی۔ اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شفافیت اور احتساب کے وعدے باقاعدگی سے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ رپورٹ، جس کے بارے میں اخبار کا کہنا ہے کہ یہ پہلا حصہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ فراہم کیے گئے ایک بھی ریکارڈ میں غلطی کی تحقیقات یا انضباطی کارروائی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ گرچہ نیو یارک ٹائمز کی طرف سے رپورٹ کیے گئے متعدد واقعات پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، تاہم اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہری اموات کو بے حد کم بتایا گیا، یعنی کم از کم کئی سو کم اموات بتائی گئی ہیں۔ اخبار کی رپورٹ میں جن 3 واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں 19 جولائی 2016 کو امریکی اسپیشل فورسز کی بمباری تھی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ان میں شمالی شام میں داعش کے ٹھکانے رکھنے والے 3 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 85 جنگجو مارے گئے، لیکن اس کے برعکس مرنے والے 120 کاشتکار یعنی کسان اور دوسرے دیہاتی تھے۔ ایک اور مثال 2015 میں عراق کے شہر رمادی میں کیے گئے حملے کی ہے، جس میں ایک شخص کو نامعلوم بھاری شے گھسیٹ کر داعش کے ٹھکانے میں لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک جائزے سے پتہ چلا کہ یہ چیز اس بچے کی لاش تھی جو حملے میں مارا گیا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق نگرانی کی ناقص یا ناکافی فوٹیج کا اکثر نتیجہ غلط ہدف کو نشانہ بنانے کی ہلاکت خیز ناکامیوں کی صورت میں نکلا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کو یہ دعویٰ واپس لینا پڑا تھا کہ اگست میں کابل کی ایک سڑک پر ڈرون حملے میں تباہ کی گئی گاڑی میں بم تھے۔ اس حملے کے متاثرین میں ایک خاندان کے 10 افراد چل بسے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حملوں میں بچ جانے والے بہت سے شہری معذور ہو گئے ہیں، جنہیں مہنگے علاج کی ضرورت تھی، لیکن 1 درجن سے بھی کم متاثرین کو ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ جب اخبار نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن بل اربن سے اس حوالے سے تبصرے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا، دنیا میں بہترین ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود غلطیاں ہوتی ہیں، خواہ ان کی بنیاد نامکمل معلومات ہوں یا دستیاب معلومات کا غلط تجزیہ، اور ہم غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہم ہر قابل بھروسہ معاملے کی چھان بین کرتے ہیں، اور ہمیں معصوم شہریوں کی ہلاکت پر افسوس ہے۔ یہ ایسا افسوس جس پر ہنسی آئے۔ ایک ایسا ملک جس نے اپنے آپ کو سپر پاور کہلوایا ہے، جس کے پاس دنیا کی سب سے مضبوط اور نئی ٹیکنالوجی والی ملٹری ہے، وہ امریکہ اتنی بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت کر دیتا ہے، اور وہ بھی غلطی سے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق رپورٹ مرتب کرتے ہوئے اس کے نمائندگان نے زیادہ ہلاکتوں کے 100 سے زیادہ مقامات کا دورہ کیا، اور زندہ بچ جانے والے متعدد رہائشیوں اور موجودہ اور سابق امریکی اہلکاروں کے انٹرویوز کیے۔ پھر معلوم ہوا کہ امریکہ داعش اور القاعدہ کے نام پر ہزاروں معصوموں کا خون بہا چکا ہے، لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ کسی نے امریکہ سے اس کا حساب مانگنے کی جرت نہیں کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔